ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، صلاح قائم کرنی ہے. صلاح انسان کو فحش اور منکر چیز سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس سے متعلق اچھی طرح سے جانتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث نہ کرو اہل کتاب سے مگر اچھی طرح سے، عمدہ طریقے سے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یقین سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ظلم کریں ان میں سے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، تو تم کہو کہ یقیناً ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تم پر نازل کیا گیا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا رب تمہارا رب ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے تابع دار ہیں، حکم کے فرما بردار ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یعنی یہودیوں نصرانیوں سے بحث و مباحثے کے لیے کہا گیا کہ احسن، بہتر، اچھے انداز میں بحث کرنا ہے. اچھا طریقہ، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. اچھا طریقہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس انداز سے بات کریں کہ اس کو سمجھ میں آئے. ایسے انداز میں بات نہ کریں کہ اس کے سر کے اوپر سے جائے. ایک چیز آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 12 من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو، اس میں فلاں کمیاں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو دعوت کا احسن طریقہ یہ ہے کہ انسان جس کی عبادت کر رہا ہے اللہ کے علاوہ، اس کے بارے میں اس انسان کو سمجھایا جائے کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس کے اندر نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے. بالمجموع یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم جس کی بھی عبادت کر رہے ہو وہ سب غلط ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. خاص کر کے جب اہل کتاب کی بات ہو تو اہل کتاب یہودی اور نصرانی اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کو شریک بھی کر لیتے ہیں. اس لیے جب اہل کتاب کو دعوت دیا جائے تو اس کا ایک اہم پہلو اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے بیان کیا ہے. قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دینے کا ایک خاص نہج، ایک خاص طریقہ سکھلایا ہے. مزید یہ
کہ غیر اللہ کی جب انسان عبادت کرتا ہے تو جس کی عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ اس کی کمزوریوں کو ظاہر کرنا ہے، اسے گالیاں نہیں دینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، نہیں تو وہ جہالت کی بنیاد پر انتقاماً آپ سے آگے بڑھنے کے چکر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دیں گے۔ اس لیے ان کے معبودوں کی کمی کو ظاہر کیا جائے، ان کے معبودوں کو گالی نہ دی جائے۔ گالی دینے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آدمی مابین کی گالی بکے، بلکہ ان کے اندر جو مثال کے طور پر کوئی آدمی ایک ایسے معبود کی عبادت کرتا ہے جو کسی زمانے میں انسان ہی تھا، انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوا۔ دیکھیے آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی تو انسان تھا، آپ کے جیسا تھا، جیسے آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسی ہوتی تھی۔ ایک نارمل بات ہے اس کی کمزوری کو ظاہر کرنا ہو۔ اب آپ اس کے بارے میں اس انداز سے اگر بات کریں کہ محسوس ہو کہ بھائی یہ تو بڑی بے ادبی کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کر بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں بارے میں غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی جب بحث ہو تو آدمی نہایت بہتر طریقے سے ان کے معبودوں کو گالی دینے سے بھی پرہیز کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ظلم کریں۔ یہاں تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو آپ لہجے میں سختی اختیار کر سکتے ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ کہہ کر کے لہجے میں آپ سختی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن لہجے میں سختی اختیار کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آدمی ان کے معبودوں کے بارے میں سختی کا الفاظ استعمال کرے، بلکہ اس انسان کے عاقبت کے بارے میں سختی کا الفاظ استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے تم ایسے ہی مر گئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، تم اس حال میں مر گئے تو تمہیں کون بچائے گا، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں ان باتوں پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور ان باتوں پر جو تم پر نازل کیا گیا۔ اہل کتاب پر جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہم پر جو نازل کی گئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم دو چیزوں پر ایمان لائے، تم ایک ہی پر ایمان لاتے ہو، جو تم پر ایمان نازل ہوئی تم صرف اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اور ہم پر جو نازل ہوئی تم ماننے کا انکار کر دیتے ہو، اور ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہم کوئی تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے اپنے رب کو اس طرح سے نہیں مانا جس طرح سے ہم مانتے ہیں، یا تمہیں جس طرح ماننے کا حکم دیا اسی طرح سے تم نہیں مانتے ہو، تم نے اپنے سے تبدیلی کر لیا، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے۔ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اسی بات کا ذکر کیا، آؤ اس بات کی طرف جو ہم تم میں احسان ہے، وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے،
یہ تمہاری بھی کتابوں میں ہے، یہ ہماری بھی کتابوں میں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ ہم بھی تابع ہیں، تم بھی تابع ہو، تو تابع داری کرو بھائی، باہر کیوں نکل رہے ہو؟ یہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل کتاب کو اللہ نے جو بات کہی تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کے بارے میں، اس آیت کا بڑا مس یوز ہوا آج کی تاریخ میں۔ ایک عالم ہے بہت بڑے ہندوستان کے، دکتور سعید عمری مدنی حفظہ اللہ، آندھرا پردیش کے جماعت اہل حدیث کے ذمہ دار ہیں۔ بڑا اچھا تجربہ ہے غیر مسلموں میں دعوت تبلیغ کا، غیر مسلموں میں بہت اچھا کام بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم والی آیت جو آدمی غیر مسلم کو کہتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غیر مسلم مطلب ہندوؤں کو۔ کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر شریعت کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر شریعت کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ ان تینوں شریعتوں کو نازل کرنے والا اللہ ہے، اور ان تینوں میں ایک بات یکساں ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے نبیوں کو ماننا ہے، شرک نہیں کرنی ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے تینوں کے پاس۔ اگر کوئی یہ بات ہندو کو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم پر جو شریعت نازل ہوئی وہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، جبکہ اللہ نے یہ بات نازل کی ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کیا کہ ہم نے بھگوت گیتا بھی نازل کیا ہے، ہم نے قرآن بھی نازل کیا ہے 18 ہم نے 4 وید بھی نازل کیا، ایسا نہیں ہے نا۔ یہ عقیدے کی گڑبڑی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اور کیا بات زبردست کہہ دی، یہ عقیدے کی غلطی ہے بھائی۔ لاکھ توریت میں تبدیلی ہو جائے، انجیل میں تبدیلی ہو جائے، بھائی گیتا اور وید اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں آج بھی بہت سے الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے ہیں۔ لاکھ تبدیلی ہو جائے پھر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اس پر نہیں ہے نا۔ آپ اس کو اس قرآن کا مقابلہ تو چھوڑیے، اس کو توریت کے مقابلے میں کھڑا کرنا جرم ہے، کیونکہ توریت اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے۔ یہ دونوں کتابوں کے نام اللہ نے دیے، ان کا نہیں ہے۔ تو اہل کتاب کے لیے جو بات اللہ نے نازل کی ہے وہ ہندوؤں پر، جینوں پر، بدھوں پر، سکھوں پر فٹ کرنا عقیدے کی گڑبڑی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت باریک چیز ہے۔ دکتور سعید عمری مدنی حفظہ اللہ وہ ہندوؤں میں کام کرتے ہیں، اور وہ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا آپ بھی بول رہا جن کو غیر مسلموں میں دعوت تبلیغ کا کوئی تجربہ نہ ہو، انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔